اللہ کے کرم سے واپس اس بات کی طرف آیا ہوں کہ قصیدہ بردہ شریف کی بات باقی رہ گئی تھی۔ حضرات گرامی اب آپ غور فرمائے، امام شرف الدین بوصیری مدینے میں نہیں ہے، اپنے ملک میں بیٹھ کے آواز دے رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ میں یہاں سے پکاروں گا تو حضور کیسے سنیں گے، وہ جانتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ کوئی عقیدت کی زبان سے یہاں بیٹھ کے پکارے مصطفیٰ سن بھی لیا کرتے ہیں، مدد بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اب امام بوصیری کے واقعے سے ثابت کر رہا ہوں کہ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ، آپ حضرات کی اجازت ہے تو آگے بڑھیں گے ورنہ بات ختم کریں گے۔ اجازت ہے آپ حضرات، پیچھے والوں کی طرف سے بھی ہے الحمدللہ۔ حضرات گرامی آپ غور فرمائیں، امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے۔ بات چلی تھی کہ بادشاہوں کو اپنی تعریف کا شوق ہوتا ہے، ہمیں بھی تو اپنی تعریف کا ہی شوق ہے۔ اللہ کرے کہ یہ شوق ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، کیونکہ بڑائی سوائے اللہ کے کسی اور کو زیبا نہیں۔ حضرات گرامی اب آپ غور فرمائیں، بادشاہوں کے قصیدے لکھنے والے تنے تنہا رہ گئے، کیونکہ بیمار ہوئے تو ان کو لقوہ ہوا، پیرالائسس ہو گیا، بستر پہ پڑے ہیں امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ۔ اور اسی عالم میں بستر پہ پڑے امام بوصیری نے سوچا کہ شاگرد جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور جو بادشاہ تھے انہوں نے اجرت دینا چھوڑ دیا، آدمی کام کا نہ رہا تو کوئی قریب آنے تیار نہیں ہے۔ اب تک میں نے دیکھا بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، بڑے بڑے سلطانوں کے قصیدے لکھے، لیکن دیکھ بھی لیا کہ سلطانوں نے کیا دیا۔ آج سلطان مدینہ کا قصیدہ لکھتا ہوں اور سرکار کی شان لکھنی شروع کی۔ اب دیکھنے چلے گئے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضوان ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ سرکار امام شرف الدین بوصیری مصطفیٰ کی شان میں قصیدہ لکھ رہے ہیں۔ ایک شعر لکھا، دوسرا شعر لکھا، تیسرا شعر لکھا، کئی صفحات کا قصیدہ بردہ شریف ایک ہی رات میں مکمل فرما دیا۔ لکھنے کے بعد ان کو نیند لگ گئی، اور اس قصیدے میں بعض اشعار وہ بھی ہیں جس میں پکارا ہے سرکار میرے حال کو دیکھیے، میں بیمار ہوں، تنے تنہا پڑا ہوں۔ مصطفیٰ کو غلام نے یہ سوچ کے آواز نہیں دی کہ حضور سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، غلام جانتے ہیں میں عقیدت کے ساتھ پکاروں، مصطفیٰ کے لیے کوئی پردہ نہیں، پردہ میری آنکھوں کا ہے، اگر عشق کی وجہ سے ان آنکھوں سے پردہ اڑ جائے مصطفیٰ مجھے بھی ویسے ہی دیں گے جس طرح صحابہ کو عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، وہ بے حجاب دے سکتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں، امام بوصیری نے پکارا اس قصیدے شریف میں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں نیند لگی، وہ سوئے، ان کی تقدیر جاگ اٹھی۔ فرماتے ہیں خواب میں آمنہ کے لال تشریف لے آئے، سرکار کو دیکھا میں بے چین ہو گیا، یا رسول اللہ میرا خاندان آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سرکار آپ غلام کی جھوپڑی میں تشریف لائے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا بوصیری کیا لکھا ہے، بوصیری کیا لکھا ہے؟ امام بوصیری نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی شان میں قصیدہ لکھا۔ سرکار نے فرمایا میں بیٹھتا ہوں تم پڑھ کے سنانا، محبت ہو اگر سچی تو ایسے دن بھی آتے ہیں وہ اپنے ناز برداروں کے خود ہی ناز اٹھاتے ہیں، شراب ابدیت ہر پینے والے کو نہیں پچتی، یہ وہ میں ہے جسے ظرف والے ہی پچاتے ہیں۔ حضرات گرامی اب آپ غور فرمائیں، امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے سنا رہے ہیں، سرکار بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہاں تک کہ بیماری کا ذکر کیا، جن اشعار میں سرکار کو پکارا وہ سامنے آئے، سرکار نے اپنا دستے کرم، مصطفیٰ کا دستے کرم اللہ کا دستے قدرت ہے، اپنا دستے کرم امام بوصیری کے جسم پہ پھیرا، خواب میں بیماری ختم ہو گئی، اور سرکار اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک امام بوصیری کو عطا فرمائی۔ قصیدہ بردہ شریف کو بردہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بردہ عربی میں چادر کو کہا جاتا ہے، اس قصیدے کو بردہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس قصیدے کو سن کر مصطفیٰ نے اپنی چادر رحمت امام بوصیری کے اوپر اڑا دی تھی۔ اب آپ غور فرمائیں، امام بوصیری فرماتے ہیں میں نیند سے جاگا، حیران ہوں کہ بیماری ختم ہو گئی اور مصطفیٰ کی چادر میرے سرانے رکھی ہوئی ہے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، چادر
चादर ओढ़ी, कई दिन से बिस्तर पे था, मस्जिद को न जा सका। अब ख्याल हुआ तहज्जुद का वक्त है, चलो तहज्जुद की नमाज मस्जिद में जाके पढ़ूंगा। इस ख्याल के साथ इमाम बुसीरी फरमाते मस्जिद जा रहा था, एक फकीर रास्ते में खड़ा हुआ था। हम तो देखते हैं फकीरों को, समझते हैं सभी फकीर हैं, कुछ फकीर लेने वाले होते हैं, कुछ फकीर अता करने वाले होते हैं। हज़रात गिरामी, ये अता करने वाले फकीरों में जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग जिनके चेहरे और सर के बाल, दाढ़ी के बाल बिखरे होंगे, कपड़े फटे पुराने होंगे, बादशाहों के दरवाजों से हटा दिए जाएंगे, लेकिन वो कसम खा लें अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा दिया करता है। ऐसे फकीरों में एक फकीर खड़ा था रास्ते में, पूछने लगा बुसीरी कहाँ जा रहे हो? फरमाया आपने मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा हूँ, तहज्जुद पढ़ने के लिए, तबीयत अच्छी हो गई है। तो उस फकीर ने कहा बुसीरी जरा हमें भी कसीदा सुना के जाओ। उस फकीर ने कहा बुसीरी जरा कसीदा हमें भी तो सुनाओ। बावजूद इसके कि जानते थे कि किसकी बात कर रहा है, फिर भी ख्याल हुआ कि कहीं कोई और बात तो ना हो। आपने पूछा कौन से कसीदे की बात कर रहे हो? उस फकीर ने कहा मुझसे पूछते हो कौन सा कसीदा, क्या मैं जानता नहीं ये चादर कहाँ से आई है? हज़रात गिरामी, उस फकीर ने कहा क्या मैं जानता नहीं ये चादर कहाँ से आई है? जब मुस्तफा सुन रहे थे बैठकर, मैं भी वहीं खड़ा होकर सुन रहा था। आप गौर फरमाएं, इस बात में दो चीजें समझ में आई। अकीदत के साथ गुलाम पुकारे, मुस्तफा सुनते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं। और दूसरी बात ये है उस फकीर ने बताया कि सामने न हो तो मुस्तफा के गुलामों का गुलाम सुन सकता है, तो मुस्तफा के सुनने का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। हज़रात, अपने अकायद को भी दुरुस्त कीजिए, अपने अमाल को भी दुरुस्त कीजिए, क्योंकि बगैर अकीदे की दुरुस्तगी के अमाल कबूल होने वाले नहीं हैं। सरकार को अपने जैसा समझने वालों की सोहबत से अपने आप को बचाइए। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير